سامعین کرام، اگر اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچنا ہو تو اللہ نے اس کی شرائط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رکھی ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کا مفہوم پیش خدمت ہے کہ اے لوگو، اگر تم میری قربت چاہتے ہو، میری محبت چاہتے ہو تو میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اس سے محبت کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب محبوب کیا چاہتے ہیں؟ دراصل حضور کی ذات مبارکہ یہ چاہتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میری محبت، میرا قرب اور میری اطاعت میری آل میں چھپی ہے۔ میرے اہل بیت کو چھوڑ کر آپ کروڑوں ذکر و نماز اور میری سنت پہ عمل پیرا ہو جائیں مگر پھر بھی میری محبت اور میرے فضل سے محروم رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام بس کہ نفل نماز میں اگر کمی ہو جائے تو کام چل جائے گا، لیکن اگر میرے اہل بیت کی محبت میں کمی ہو گئی تو کام نہیں چلنے والا۔ یہ تمہارے نیک و فلاح جتنے بھی کام ہیں وہ تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے، کیونکہ نبوت و اہل بیت یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، یہ ایک جسم میں اور جان ہے۔ بے شک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیں۔ ایک حدیث ہے، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے، اسے مشکلات میں ڈالنے والا مجھے مشقت دیتا ہے۔ سامعین کرام، بات یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ حضرت مولا علی سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی پر ناراض ہوتا ہے اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے، یعنی جو بی بی فاطمہ چاہے وہی مصطفیٰ اور خدا چاہتی ہیں۔ رب کی عزت و جلال کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں میں سے سب سے بڑھ کر محبت بی بی فاطمہ سے تھی اور مردوں میں سب سے مولا علی سے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خدا کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتی، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کے آگے جھکا ہے، مگر فاطمہ وہ جن کی حاضری پر سردار دو جہاں سرخط کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آداب کرتے اور جہاں جبی پہ شفقت سے بوسہ دیتے، اور فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان، یہ کہہ کر اپنی نشست پر نہایت احترام سے بیٹھتے۔ آپ تاریخ اسلام پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی امت کے متعلق اللہ سے حساب کتاب کا سنتے تو رنجیدہ ہو کر دنیا سے کٹ کر تنہائی اختیار کر لیتے۔ وہ ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال میں اپنے تمام صحابہ کرام عزیز و کرام سے فرمایا کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میں غار حرا میں جا رہا ہوں، تنہائی میں جا رہا ہوں۔ سب کو چھوڑ کر آپ وہاں چلے گئے۔ یہ سن کے دیکھ کے تمام صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ کافی دیر گزر گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف نہ لائے۔ اب تقریباً 1.25 صحابہ میں سے کسی کو وہاں جانے کی ہمت نہ تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور نبی کا حکم خدا کا حکم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ خبردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونچی آواز میں بات مت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنی بات سے اوپر ترجیح مت دینا، وگرنہ تمہارے سبھی اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی۔ اس بات کے مد نظر رکھتے ہوئے سبھی صحابہ کرام پریشان تھے کہ اچانک محفل میں مولا علی آ گئے۔ انہوں نے سارا واقعہ مولا علی کو سنایا تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی ایسا حل ہے، ایک ہی ایسا فرد ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں گے اور خوش بھی ہو جائیں گے، ناراض نہیں رہیں گے۔ تو صحابہ کرام نے بڑے تعجب سے کہا، اے علی، وہ کون مبارک ہستی ہے؟ سب مل بن کر اس ہستی کے ہاں حاضری دیتے ہیں اور اس سے عرض کرتے ہیں کہ تو مولا علی نے کہا۔ وہ ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
जिगर का टुकड़ा बीबी फातिमा है। फिर सब बीबी फातिमा से दर पर चले गए और अर्ज की, बीबी ये सारा वाकया है, ये माजरा है। जब बीबी ने सब सुना तो आप मान गई। खैर सब पीछे रुक गए और बीबी फातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चली गई। जब मकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बीबी पहुंचने वाली थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पाक बेटी पर नज़र पड़ गई। नज़र पड़ते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा की तरफ दौड़ने लग गए और बीबी पाक को सीने से लगाया और रोने लगे कि आपने यहाँ आने की ज़हमत क्यों फरमाई। मुझे कोई पैगाम भेज देती, मैं खुद चल कर आपके पास आ जाता। फिर आप वापस अपने हुजरे में तशरीफ़ फरमाए हुए शान देखें। बीबी फातिमा की कराम सहाबा कराम ने खुदा और मुस्तफ़ा के मदद लेनी होती तो वो बीबी फातिमा के दर पर जाते थे, और औलिया कराम ने कुछ लेना होता तो वो रूहानी तौर पर भी बीबी फातिमा के दर पर भिखारी बन कर जाते और उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो नवाज देती थी। मुझे समझ नहीं आती कि आजकल के लोगों को क्या हो गया है, ये क्यों दर फातिमा से दूर चले गए हैं। 4 किताबें क्या पढ़ ली, ज़मीन पर पाँव नहीं लगते। जिन पर किताबें उतरी, जिन्होंने किताबें लिखी, वो बीबी फातिमा के आगे झुक गए, और जिन्होंने रट्टा लगा कर पढ़ी वो गुमराही की तरफ जा रहे हैं। मुझे अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, आज भी बीबी फातिमा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राह राज फैज़ अता कर रही हैं। अगर कोई लेने वाला हो तो वो आज भी दे हैं। तो आज मैं आपकी खिदमत में फैज़ लेने का, रूहानी तरक्की हासिल करने वाला और फैज़ हासिल करने का और कुर्ब हासिल करने का एक नायाब नुस्खा पेश कर रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला अब दुआएं देंगे, अमल के कदर भी करेंगे। मुझे उम्मीद है। देखें, मगरिब या इशा की नमाज के बाद आपने 2 रकात नमाज नफल अदा करनी है। इसके बाद एक तस्बीह दरूद शरीफ पढ़नी है। इसके बाद 1 मरतबा सूरत फातिहा और 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ कर बीबी फातिमा की रूह मुबारक को हदिया देना है। फिर दुआ करनी है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी फातिमा से फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।